بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر اور خوش آمدید اے ٹی وی مارننگ ود فرا میں۔ اسی دعا اور امید کے ساتھ آپ جہاں کہیں ہیں زندگی مزے سکون اور خیریت میں گزر رہی ہو۔ کبھی آپ کو بھیڑ نے کاٹا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ اس موسم میں سب لوگوں کو اتفاق ہوگا کہ ان موسموں میں بھیڑ جو ہے بہت کاٹتی ہے۔ یا کبھی گدھے سے وہ جیسے دلتی مارتا ہے، کبھی اتفاق ہوا؟ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا کوئی بھی جو ہے ہاربل معاملہ آپ کے ساتھ ہو، لیکن جسٹ ان کیس کہ کبھی ہو جائے نا، کوئی کیڑا کاٹ جائے، کوئی بھیڑ کاٹ جائے، کوئی اس طرح سے، تو آپ کیا کرتے ہیں اس وقت؟ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے اس کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہے، یا آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اگلی دفعہ محتاط رہوں گا کہ میں اس طرح کے موذی جو ایریا ہے جہاں پہ بھیڑ ہے یا جہاں پہ گدھا ہے تو اس کی ویسینٹی میں نہ جاؤں کہ جہاں پہ مجھے نقصان پہنچ سکے، اور آپ احتیاط کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں شروع کر دیتے کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی تو فطرت ہے، ان کی تو طبیعت ہے، ان کی تو خصلت ہے، یہ ان کے انسٹنکٹ میں ہے، سو یہ تو انہوں نے کرنا ہی ہے اور یہ تو یہ کریں گے ہی۔ ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی اور اپنے آپ کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ سو یہی ایک رویہ جو ہے نا وہ زندگی میں ہمیں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے جب ہم ان لوگوں کے کراس آتے ہیں کہ جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی جو ہے اور کوئی نہ کوئی غلط بات کر کے آپ کا دل دکھانا، آپ کو چوٹ پہنچانا، آپ کو ہرٹ کرنا، آپ کے جذبات کو، خیالات کو، احساس کو سیکھا ہوتا ہے۔ اور یہ جو نارسسسٹ لوگ ہوتے ہیں یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمیں مطلب اپنے بارے میں شک میں، اپنے بارے میں وہم میں، اپنے بارے میں ایک برے احساس میں مبتلا کر دیں۔ تو رویہ ہمارا یہاں پر بھی وہی ہونا چاہیے جو ہمارا بھیڑ کے کاٹنے پہ ہوتا ہے کہ ہم وہ اس کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے، یا اس کو تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس کے ساتھ آرگیومنٹ میں نہیں جا سکتے، تو ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بھی بجائے اس کے کہ اپنی انرجی ضائع کریں اور ہم ایسے لوگوں کے گرد اپنا وقت برباد کریں، ہمیں اپنی انرجی اور اپنے وقت دونوں کو بچانا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم اپنے آپ کو کسی موذی سے، کسی تکلیف یا ضرر پہنچانے والی جانور سے یا چیز سے بچاتے ہیں، سو ہمیں اپنے آپ کو ایسے انسانوں سے بھی بچانا بہت ضروری ہے اور آئیڈینٹیفائی کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ عقل مندی کا ایک بھرپور تقاضا ہے کہ ہم سمجھیں کہ کون سا شخص کتنی توجہ اور کتنی اہمیت کا حامل ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس سے زیادہ توجہ اور اہمیت دیں گے تو پھر اس کا نقصان کسی اور کو تو نہیں ہوگا، وقت ہمارا ضائع ہوگا، انرجی ہماری ضائع ہوگی، ایموشنز ہمارے ویسٹ ہوں گے، تو آبویسلی اس کا نقصان بھی ہم خود اٹھائیں گے۔ سو زندگی میں یہ کیئرفل ڈیسیجنز جو ہیں یہ سوشل انٹیلیجنس کے لیے بہت ضروری ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ نا یہ معاملات ڈسکس نہیں کرتے۔ مجھے اپنی زندگی میں بہت فیل ہوتا ہے کہ ایسی ڈسکشنز گھروں میں بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ ہم پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اسکول بھیج دیا اور وہ اسکول جا رہے ہیں اور وہاں سے جو ڈھیر ساری کتابیں لے کر جا رہے ہیں ان سے وہ یہ سب کچھ سیکھ لیں گے جو کہ زندگی گزارنے کے لیے انہیں ضروری ہے۔ بدقسمتی سے کتابوں سے ہم جو سیکھتے ہیں وہ 2+2 اور یہ اس طرح کی باتیں یہ ہمیں زندگی میں اس طرح کام نہیں دیتی جس طرح کی یہ باتیں دیتی ہیں۔ سو اپنے گھروں کے اندر اس سوشل انٹیلیجنس کو پریکٹس کرنا اور پریکٹس کر کے انہیں بتانا کہ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کون سا شخص جو ہے اس کو وداؤٹ ہرٹنگ دیئر فیلنگس، اور آپ خود نارسسسٹ بنے بغیر کہ آپ دوسروں کو انڈرمائن کر رہے ہیں یا ان کی تحقیر کر رہے ہیں یا ان کو تکلیف دے رہے ہیں یا ان کو پریشان کر رہے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو کس طرح سے سمجھیں کہ اور ان کو توجہ اور ہمدردی اور اپنی پرائرٹیز کو کیسے ان کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ کریں۔ یہ زندگی کا ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ہے۔ اگر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، کبھی بھی دیر نہیں ہوتی کسی بھی چیز کو لرن کرنے کے لیے، تو لیٹس لرن اٹ اینڈ لیٹس اسٹارٹ اپلائنگ اٹ ان آور لائفس، تاکہ ہم ایک پرسکون زندگی جو ہے وہ گزار سکیں۔ اسی ایک تھاٹ کے ساتھ اور اسی ایک وش کے ساتھ میں ایک بریک کے لیے رکوں گی اور بریک کے بعد آپ کی ملاقات کراؤں گی اپنے آج کے مہمانوں سے۔ خوشیاں ساری